یہ جو بچے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کی بھی زندگی میں بنیادی طور پہ تو وہی ہوتا ہے, مگر ان کو یہ احساس نہیں ہوتا. وہ ہر دن صبح اٹھ کے نا وہ یہی سوچتے ہیں کہ آج بھی ایک کھیل ہوگا, مزہ ہوگا, ایک چاہیں گے اسکول بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی اپنے کلاس فیلو سے. یہ بھی ایک سوچ ہے. دس از اے کڈز اپروچ ٹو لائف. ابھی انہوں نے ناخوش رہنے اور افسردہ رہنے اور دکھی رہنے کے سارے راز سیکھے نہیں ہوتے. تو یہ سیکھ لیتا ہے, یہ انسان سیکھتا ہے. یعنی اچھا بھلا ایک بچہ ہوتا ہے ایسے ہی مسکرا رہا ہوتا ہے. آپ کبھی دیکھیں 3-4 ماہ کے بچے کو لیٹے لیٹے مسکرا رہا ہوتا ہے. ماں صبح جب اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس لیے یہ اس کے نیگوسیشن کا سٹائل ہے کہ رونا شروع کر دینا, اور ماں باپ جو ہیں بھاگے بھاگے آتے ہیں, کچھ دیکھتے ہیں گیلا ہو گیا, کچھ یہ ہو گیا, تو یہ نیگوسیشن سٹائل ہے اس کا. اور اس کے بعد وہ جو ہے نیپی چینج کرتے ہیں, اس کا صدقے واری جاتے ہیں, اور پھر بچہ اسمائل کرنے لگتا ہے. اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ بچے پھر سیکھ لیتے ہیں. ماں باپ سے بات بنوانا تو بہت آسان ہوتا ہے نا, وہ سیکھ لیتے ہیں. یہ ذہنی نقشہ ہے. ہاں, وہ ایک بچی تھی نا چھوٹی سی گڈو, تو اس کی والدہ نے اس کو کہا کہ بھئی یہ تم ایسا کرو, یہ جو ہے نا یہ تم گوبھی کھا لو, یہ تمہارے لیے بہت اچھی ہے, ڈاکٹر نے تجویز کی ہے, یہ تم یہ سیریل کھا لو, یہ چیز فلاں کھا لو. تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا, میرا پیٹ بھرا ہوا. یہ تو میری بیٹی کرتی ہے ایسا. اچھا, اس نے کہا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. اچھا پیٹ بھرا ہوا ہے. اس نے کہا اچھا تم ایسے کرو, تم یہ کھا لو, اور جب تم یہ کھا لو گی تو پھر میں تمہیں آئس کریم دوں گی. ہاں بالکل. اس نے کہا آئس کریم کے لیے میرا پیٹ نہیں بھرا ہوا, میرا وہ گوبھی والا پیٹ بھرا ہوا ہے, آئس کریم والا پیٹ میرا کھا لیا, تو مجھے آئس کریم دے دو. تو ماں کہتی ہے کہ ایسے کرو کہ تم یہ آدھی پلیٹ گوبھی کھا لو, میں تمہیں ساری جو ہے آئس کریم دے دوں گی. نہ گوبھی میں نے نہیں کھانی, آئس کریم میں نے ساری کھانی ہے فوراً. ماں کہتی ہے کہ ایسا کرو 4 چمچ تم یہ لے لو, اس کے بعد میں تمہیں آئس کریم دے دوں گی. یعنی گوبھی کی کوانٹٹی کم ہوتی جا رہی ہے اور آئس کریم کا لالچ وہیں کا وہیں ہے. پھر کوئی اثر نہیں, پلیٹ اٹھا کے پرے کر دی. پھر ماں کہتی ایسے کرو تم ایک نظر گوبھی کی طرف دیکھ لو, اس کے بعد یہ جو تم آئس کریم کھا سکتی ہو. اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا, بات سننے سے یوں 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 کرنا شروع کر دیا. ماں نے کہا لے کھا مر لے. دس از ہاؤ چلڈرن لرن ٹو نیگوشیٹ. لیکن جب ان کا پرائے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے بڑے ہو کے, تو پھر ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہے, کیونکہ پرائے لوگ تو ان کو یہ لیوریج, یہ مارجن نہیں دیں گے. اگر آپ نیگوشیشن صرف وہیں کرتے رہیں جہاں بہت پیار ہوتا ہے تو آپ جیتتے رہیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو وہاں بھی نیگوشیشن کرنا پڑے گا جہاں پیار نہیں ہوتا, اور وہاں پہ تو کچھ لے اور دے کے نقشے پہ چل سکتے ہیں آپ. یہ نہیں کر سکتے کہ سب کچھ میں جو کہوں آئی ول ایٹ مائی کیک اینڈ ہیو اٹ ٹو. جیسے ہم بات کر رہے تھے بے یقینی کی کیفیات کو سیکھنا کہ دھنی یہ ہوگا یا وہ ہوگا. اگر یہ ہوگا تو ٹھیک ہے, اگر وہ ہوگا تو پھر چیلنج سامنے آئے گا, کوئی مسئلہ آئے گا, اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا مسئلہ آئے گا تو پھر میں اپنے ریسورسز سے. اچھا طاہر بھائی, ایک بات میں اور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو انسرٹینٹی ہوتی ہے اور بے یقینی ہوتی ہے اور جو جس کا ہمیں نہیں پتا ہوتا, اس کے ساتھ ہم نیگیٹو خیالات بھی مشروط کر سکتے ہیں اور پازیٹو بھی کر سکتے ہیں. مثلا اگر ہم اس کے ساتھ نیگیٹو سوچیں کر لیں کہ بھئی کل کچھ برا ہو جائے گا, حالات مزید بگڑ جائیں گے, یہ نیگیٹو ہو گیا, ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ پازیٹو سوچ اس کے ساتھ کر لیں کہ کل کا مجھے ایک اور دن ملے گا اور میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں, میں نے اپنی صحت کا خیال رکھا ہے, میں نے اپنی سوچوں کا محور صحیح درست رکھا ہوا, کل میں یہ کام نپٹا لوں گا. دیکھیے, ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ذات پر اور اپنے دائیں بائیں لوگوں پر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوگا, کوئی چیلنج آئے گا تو میں کر لوں گا اس کو حل. اور ایک یہ ہے کہ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ مسئلہ درپیش ہی نہ ہو, اس کے لیے چاہے آپ کوئی وظیفے کریں, چاہے آپ کسی کا کوئی ٹونا کریں, چاہے آپ کچھ بھی کریں, آپ چیلنج نہیں فیس کرنا چاہتے, ڈر رہے ہیں. یہ ایک اور سمت لے لیا ہم نے, یعنی بجائے اس پرابلم کو حل کرنے کے ہم نے کوئی اور طریقے, ہم نے اوائڈ کرنے کے لیے کوئی رستے بنانے شروع کیے ہیں. اور یہ ہماری عادت بن سکتی ہے کہ مسئلہ حل کرنے کی بجائے ہم مسئلے کو اوائڈ کرنے کی طرف چلے جائیں. شاید گزرے ہوئے کل میں
ایسا ٹھیک تھا جبکہ یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن آج جو مسئلے حل ہو سکتے ہیں ان کو حل کرنا بہتر ہوگا۔ اور گزرے ہوئے کل میں بھی ثاقب بھائی، جو لوگوں نے، جن قوموں نے ترقی کی تھی، انہوں نے مسئلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو حل کرنے کی کوشش کی تو وہ آگے بڑھے۔ سچی بات یہ ہے کہ مسئلے ہمیشہ رہے اور انسان کو لمبے عرصے تک ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا رہا، اور مایوسی کو ٹالنے کے لیے انسان نے ایسے طریقے ڈھونڈ لیے کہ مسئلہ حل کیے بغیر وہ اطمینان حاصل کر سکیں۔ لیکن پچھلے 100-150 سال میں، اور خصوصاً پچھلے 50 سال میں، اور اس سے بھی زیادہ پچھلے 20-25 سال میں بہت تیزی سے مسئلوں کے حل سامنے آ رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں کوئی دوسرا شخص آپ کے ارد گرد، قرب میں یا دور، کوئی شخص جو مسئلے حل کر رہا ہے، آپ اگر ان مسئلوں میں بے بسی کو تسلیم کر کے اپنے اطمینان کا سامان ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ شاید کوئی بہت زیادہ اچھی پالیسی نہ ہو، اور اس سے کوئی بہت زیادہ اچھے مینٹل میپس نہ بنے۔ اچھا، ایک منٹ ثاقب، آپ نے ایک لفظ پہلے آپ بے یقینی کی بات کر رہے تھے، یہ آپ نے لفظ استعمال کیا تھا، اور آپ نے بے یقینی کے متعلق ہمیں بتایا، اب آپ نے بے بسی کا لفظ بھی ایک استعمال کیا۔ یہ بھی ایک نقشہ ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ سارے مینٹل میپس ہیں، یہ نقشے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوگی ہمارے منہ سے یہی نکلے گا کہ کوئی اور ذمہ دار ہے۔ بالکل ایسی بات تو غلط ہے۔ کیا یہ مان لینا، بے بسی مان لینا کسی حد تک درست بھی ہوتا ہے، یا ہم یا خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنی بے بسی وہاں پہ مان لیتے ہیں جہاں پہ اصل میں ہوتی ہی نہیں؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی۔ 4% جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم کمپلیٹلی، یا 4% موقع ہیں جہاں ہم کمپلیٹلی بے بس ہوتے ہیں، 16% موقع ہیں جہاں کچھ بے بسی اور کچھ بس چلتا ہے، لیکن 80% موقعوں پہ زندگی میں وہ صورتحال کو بالکل اچھی طرح سے سنبھالا جا سکتا ہے، اور یہ کافی بڑا چنک ہے۔ Of course, 80% means that if you are in semester system، اگر آپ کوئی بھی امتحان میں 80% مارکس لیں، so that is a great۔ اور 80% موقعوں پہ جب ہم عملی قدم آگے بڑھائیں گے تو ہمارے پاس تو کوئی وقت ہی نہیں بچے گا، اور ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے اس سے۔ اس میں کوئی شک کی بات تو اجاز بھائی ہے نہیں، کیونکہ آج دنیا میں مسئلوں کے جو اتنے آسان حل سامنے آ رہے ہیں۔ آسان کدھر ہے ثاقب بھائی؟ کوئی آسان حل مجھے بھی بتائیں، لائک ABC مجھے بتائیں۔ آپ کمرے میں گئے، آپ نے ایک بٹن نیچے کیا تو کمرہ ٹھنڈا ہو گیا، ارے یہ کوئی بہت مشکل حل ہے؟ یہ تو مشکل نہیں ہے، مگر جہاں پہلے کسی زمانے میں اٹھ کے جا کے تو اپنے ٹیلی ویژن کو آن آف کرتے تھے، چینل نیچی کرتے تھے، چینل تو ہوتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو ابھی آپ چینل فلپ کرتے ہیں آپ کی فنگر ٹپس سے، اور والیوم بھی۔ ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ اتنے جو اہم انسٹرومنٹس جو ہے ہماری انگلیوں کے اشاروں پہ چلتے ہیں، تو ہم یہ کو بہت مشکل حال ہے چینل چینج کرنے کے لیے ایک بٹن پریس کر دینا۔ تو ثاقب بھائی یہ بھی تو بتائیں نا کہ کس طرح سے زندگی میں آسودگی اور خوشحالی لائی جائے۔ پہلے تو ہم بات کر رہے تھے کہ بے یقینی کی ایک کیفیت ہے جس کو گریسفلی ایکسپٹ کرنا، وہ تو مان لیا، اور بے بسی والی بات بھی مان لی۔ بعض اوقات تو لوگ بے یقینی کو یقین میں بدلنے کے لیے ناکامی قبول کر لیتے ہیں، ہارنا قبول کر لیتے ہیں، ہمت ہارنا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پکا پتہ چل جائے، چاہے مجھے وہ چیز جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں نہ ملے، لیکن مجھے پتہ چل جائے کہ نہیں ملے گی۔ اچھا جی، تو بے بسی کی صورتحال کی بات ہم کر رہے تھے، بے یقینی کی صورتحال کی بات کر رہے تھے، اور کئی دفعہ یہ ہم لوز ون میں ایسے چلے جاتے ہیں کہ ہارنے کو ترجیح دیتے ہیں بجائے کوئی تگ و دو کرنے کے کہ بے یقینی ختم ہو جائے، چاہے ہم ہار کے ہمیں پتہ چل جائے ہم ہار گئے۔